اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی، من جملہ مبادی کے امر اول مذکورہ بالا ہے، غالباً اعظم المبادی و اجمل المبادی ہے، اور دوسری مبادی پر اثناء سلوک میں وقتاً فوقتاً تنبیہ اور اطلاع کی جاتی ہے، اور مقاصد اعمال خاصہ ہیں جو افعال اختیاریہ ہیں، جن میں ایک حصہ اعمال صالحہ متعلق بجوارح ہیں جن کو سب جانتے ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر طاعات طاعات واجب اور مندوبہ، اور دوسرے حصہ اعمال صالحہ متعلق بقلب و نفس، مثلا اخلاص و تواضع و حب حق و شکر و صبر و رضا و تفویض و توکل و خوف و رجاء و امثالہا، ان کے ازداد کا ازالہ ان کے اعمال اختیاری کو مقامات کہتے ہیں، اور یہی نصوص میں مامور بالتفصیل ہے، ان کے ازداد و مامور بالازالہ والرد، اور ان اعمال کی غایت تعلق بحق یعنی اس نسبت اور رضا حق کی روح اعظم سلوک یہی ہے، اور زوائد اخوال خاصہ ہے مثل ذوق و شوق و قبض و بسط و سخو و ذکر غیبت و وجد و استغراق و صالحہ، اور یہ امور غیر اختیاریہ ہیں۔ اعمال مذکورہ پر ان کا اکثر ترتب ہو جاتا ہے اور گاہ نہیں بھی ہوتا، یہ احوال نہ معمور بہا ہے نہ ان کے ازداد معمور بالازالہ، اگر ترتب ہو جائے تو محمود ہے، نہ ہو تو مقصود میں کچھ حل نہیں، اس لیے کہا گیا کہ المقامات مکاسبن اور الاحوال معاون۔ بس خلاصہ ہوا کہ طریق میں 3 امر مبحوث عنہ ہے، علوم جن سے مقصود میں بصیرت ہوتی ہے، اور اعمال جو کہ مقصود ہے انہی کا اہتمام ضروری ہے، اور احوال جو کہ مقصود نہیں وہ محمود ہے ان کے در پہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات بالکل واضح ہے، لیکن زبان ذرا علمی ہے، زبان علمی ہے، تو آپ حضرات خود پڑھیں گے تو آپ کہیں گے یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ سمجھ میں آئی کوئی جو ابھی میں نے سنائی آپ کو؟ نہیں آئے؟ خالق حضرت نے سب کچھ لکھا ہے، لیکن یہی ہوتا ہے کہ استاد کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب کیا کریں؟ اگر آپ اس کو نہیں پڑھنا چاہتے تو کسی اور نے لکھا نہیں، ہاں، اور پڑھنا چاہتے تو سمجھ نہیں، تو اس کا حل کیسے ہو؟ اس کا حل بھائی جو اس کو پڑھ سکتا ہے سمجھ سکتا ہے وہ آپ کو سمجھا دے، یہی طریقہ ہو گیا نا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے علاوہ کیا تھا؟ اسی طرح اس مثال کی بہت ساری چیزیں ہیں، تو جب لوگ کہتے ہیں ہم کتابوں سے سب کچھ کر لیں گے تو پھر دیکھ لیں کتاب تو ہمارے سامنے ہے نا، پھر سب کچھ کر لیں، ہاں جی، سب کچھ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ فرمایا کہ جو مبادی ہے وہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ لازمی ہے، اس کے بغیر آپ کو مقصد کی آگاہی نہیں ہو سکتی، مقصد کا آپ کو پتہ نہیں چل سکتا، لہذا وہ علوم اور معارف جو اس سے متعلق ہے ان کا جاننا ضروری ہے، بغیر اس کے آپ اس کو سمجھیں گے نہیں، لہذا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، تو یہ چیز تو لازم ہے۔ اس وجہ سے اس کے بارے میں تھوڑے بہت بتایا جاتا ہے، یہ جو ہم نے جوڑ کیا ہے کس مقصد کے لیے ہے؟ آخر جوڑ کا مقصد کیا ہے؟ کام تو آپ اپنی اپنی جگہ پہ کریں گے نا، لیکن جوڑ کا مقصد کیا ہے؟ جوڑ کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو جان لیں جن کا جاننا اس میں ضروری ہے، یہی نا، اور پھر آپ وہ کام کر لیں جس سے اس کا ماننا آسان ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ یہی آپ کر رہے ہیں، تو جوڑ ہمارا اسی مقصد کے لیے۔ تو یہاں پر بھی جو اعظم المبادی ہے وہ یہی علوم، یعنی جو سلوک کے جو علوم ہیں اور معارف ہے ان کو ہم نے حاصل کرنا ہے، تاکہ ہم لوگ کم از کم اپنے جو مقصود چیزیں ہیں اس کے بارے میں معلوم کر لیں۔ پھر ہمارا مقصود کیا ہے؟ وہ کچھ اعمال ہیں جو اختیاری اعمال ہیں جو ہمارے اختیار میں ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جس چیز کی اللہ پاک مطلب جس چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہو اس کے اللہ پاک نے ہمیں حکم ہی نہیں دیا، اللہ پاک نے کسی کو بھی مکلف نہیں کیا ان اعمال کا جن کو پورا نہیں کر سکتا۔ مثلا میں آسمان پہ نہیں چڑھ سکتا ہوں تو کہیں پر بھی حکم نہیں ہے کہ تم آسمان پہ چڑھ جاؤ، ہوا میں نہیں اڑ سکتا، تم کسی نے بھی نہیں کہا کہ آپ ہوا پہ اڑے، ٹھیک ہے نا؟ کرامت میرے قبضے میں نہیں ہے، لہذا کسی بھی کتاب میں نہیں ہے کہ آپ ضرور صاحب کرامت ہو جائیں کہیں پر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیزیں مقصود ہیں وہ تو اختیاری ہیں، جو چیزیں اختیاری نہیں ہیں اس کا مطالبہ نہیں، جو چیزیں مقصود ہیں وہ تو اختیاری ہیں، اور جو چیزیں غیر اختیاری ہیں اس کا مطالبہ نہیں۔ اب شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان یہ کرتا ہے کہ جو چیز آپ کے اختیار میں اس میں آپ کو سست کر دیتے ہیں، جو آپ کے اختیار میں آپ حاصل کر سکتے ہیں لیکن وہ آپ سے چھپا دیتا ہے اور اس کا وزن آپ کی نگاہوں میں کم کر دیتا ہے۔ بھائی یہ نماز تو نہیں پڑھتا ہے،
روزہ رکھنا یہ تو ہر ایک کرتا ہے بھائی، کام تو ایسا ہو جس کو ذرا تھوڑا سا پتہ تو چلے نا کہ کچھ کام کیا ہے. اب وہ آپ کے اختیاری میں نہ ہو تو پھر کیا کریں آپ؟ اللہ پاک کا تو مطالبہ نہیں، تو کسی اور کا مطالبہ کیوں ہے؟ پھر جب اللہ کا مطالبہ نہیں تو آپ سے دوسرا کون مطالبہ کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو اب یہی والی بات ہے کہ ہم لوگوں کو اس بات کا علم چونکہ نہیں ہوتا، نتیجتاً گمراہی میں پڑ جاتے اور ہم ان چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے جن کا مطالبہ نہیں، اور ان چیزوں کو چھوڑ رہے ہوتے جن کا مطالبہ ہے. ٹھیک ہے نا. مجھے آپ بتا دیں کہ تکبر کو دور کرنے کا مطالبہ ہے یا نہیں ہے؟ مطالبہ ہے نا. تو یہ جب مطالبہ ہے تو اس کا مطلب اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے. ان تکبر کو نکالا جائے، کیوں؟ مطالبہ ہے. جب مطالبہ ہے تو ظاہر دور بھی کیا جا سکتا ہے. جب لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا آپ کو سمجھ آ گیا کہ اللہ پاک نے کسی ایسی چیز کا ہمیں مطلب وہ نہیں بنایا مکلف جو ہم نہیں کر سکتے ہوں، تو اس سے پتہ چل گیا کہ جن کا مطالبہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا جا سکتا ہے. کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوگی پھر وہ جس کو کیا نہ جا سکتا ہو. تو تکبر کو دور کرنا ممکن، حسد کو دور کرنا ممکن، ریا کو دور کرنا ممکن، خشوع کو حاصل کرنا ممکن، اخلاص کو حاصل کرنا ممکن، تواضع کو حاصل کرنا ممکن. یہ ساری چیزیں ممکن ہیں، تبھی تو اس کا مطالبہ ہے. اور مطالبے بڑے شدید ہیں. مطالبہ بھی کوئی معمولی مطالبہ نہیں ہے کہ چلو ہو گیا تو ہو گیا، نہیں ہوا تو نہیں ہوا، آپ آ جائے چلو کوئی بات نہیں، آپ آ جائے آپ کو مل جائے گا. نہیں، ایسی بات نہیں. مطالبہ بڑے شدید ہے. مثلا تکبر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اس وقت تک جو ہے نا مطلب یہ وہ نہیں ہو سکتا، اس وقت تک جو ہے نا مطلب وہ آدمی جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتا، یعنی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اس کے دل میں رائب اور تکبر بھی ہو. اب اندازہ کریں. حسد کے بارے میں فرمایا کہ یہ حسد ایسی نیکیوں کو کاتی ہے جیسے کہ لکڑی کو آگ کاتی ہے. اب دیکھتے مطالبہ بڑے شدید ہے. ریا کے بارے میں 3 بڑے بڑے لوگوں کو جہنم رسید کیا جائے گا. اللہ پاک معاف فرمائے، عالم کو، سخی کو اور شہید کو. اب اندازہ کریں ان سے بڑا مقام کوئی لا سکتا ہے؟ عالم سے بڑا مقام یا سخی سے بڑا مقام یا شہید سے بڑا مقام کوئی لا سکتا ہے؟ اگر ان کو جہنم رسید کیا جاتا ہے اس بنیاد پر کہ ان کے اندر اخلاص نہیں تھا، تو ہم لوگ کس شمار و قطار میں ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جل شانہ نے اس کام میں مکلف بھی کر دیا، مطالبہ بھی ہے اور مطالبہ بڑے شدید بھی ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ اس کا حل بھی ہوگا اور اس کو حاصل بھی کیا جا سکتا ہوگا. تبھی تو اللہ پاک نے اس کام میں مکلف بنایا ہے. تو اس کا پتہ چل گیا کہ افعال جو ہے اختیاریہ جو ہے کیا ہے، وہ ہمارے مقاصد ہیں. کبھی بھی ہمارے مقاصد افعال غیر اختیاریہ نہیں ہوں گے. کبھی بھی افعال غیر اختیاریہ، مثلا کسی کو اچھا خواب آ جائے یہ مطلوب نہیں ہے، کسی کو کشف ہو جائے یہ مطلوب نہیں ہے، کوئی کسی کو اچھل کود ہونے لگے یہ مطلوب نہیں ہے، کسی کو مطلب ظاہر مطلب یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ وہ بس دیکھتے ہی سب کچھ اس کو معلوم ہو جائے یہ مطلوب نہیں ہے، جس کو ہم لوگ عام میں روشن ضمیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اپنا راستہ تو دیکھ لینا. اتنا تو معلوم ہے، اتنا تو ہے، لیکن یہ بات ہے کہ میں اس کے دل میں کیا ہے یہ مجھے معلوم ہو جائے یہ مطلوب نہیں ہے. تو جب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیزیں جن کے ہم مکلف ہے اور وہ مطلوب ہے اور وہ ممکن الحصول ہے ان کو حاصل بھی کیا جاتا ہے، تو پھر اس طریقے کو ڈھونڈنا نہیں چاہیے کہ وہ کون سا طریقہ جس کے ذریعے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے. اور وہ طریقہ اہم نہیں ہوگا، جتنا اس سے روکا جاتا ہے سختی کے ساتھ اتنے اس طریقے پہ آنا زیادہ سختی کے ساتھ ضروری ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب ہارٹ کی ایسی کنڈیشن ہو جائے کہ بس وہ تھوڑی دیر میں گر جاتا ہو، اس وقت آئی سی یو میں پہنچانا کتنا ضروری ہوگا؟ مطلب جتنا زیادہ مسئلہ ہو اتنا زیادہ اس کے اوپر ایکشن کرنا زیادہ ضروری ہوگا نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. تو جب یہ والی بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جن چیزوں کا اتنی شدید طریقے سے مطالبہ ہے تو اتنے شدید طریقے سے اس طریقے کا حصول کا مطالبہ بھی ہو گیا. تو بذات خود تو مقصود نہیں ہوا وہ چیز، وہ طریقہ تو بذات خود مقصود نہیں ہے، لیکن مقصود للغرض ہے یا نہیں ہے؟ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے مقصود ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ وہ چیز آپ اس کے بغیر حاصل کر نہیں سکتے اور اس کا حاصل کرنا ضروری، لہذا اس طریقے کو حاصل کرنا بھی ضروری ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا.
ابھی صرف 2 باتیں طے ہوئی ہیں. ہاں جی 2 باتیں طے ہوئی اور 2 بڑی اہم باتیں طے ہوئی. اب تیسری بات بھی انشاءاللہ طے کرتے ہیں, اور وہ کیا ہے؟ احوال. یہ ابھی ہم نے افعال کی بات کی, اب احوال کی بات کرتے ہیں. احوال کیا چیز ہے؟ یہ احوال غیر اختیاری ہوتے ہیں. مثلا وجد, ہاں, اور مثال کے طور پر جو ہے نا وہ جو دوسرے اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں, شوق و قبض و بست و شکر, یہ سب اصطلاحات ہیں جس کا بعد میں انشاءاللہ تفصیل سے بات ہو سکتی ہے. لیکن یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ کیفیات ہیں. مثلا کسی کو قبض ہو جائے, اور ایسا قبض ہو جائے کسی چیز کو بھی جی نہیں چاہتا, نہ نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے, نہ روزہ رکھنے کو جی چاہتا ہے, نہ جو ہے نا تلاوت کرنے کو جی چاہتا ہے. ٹھیک ہے, ایک حال ہے. اب آ گیا تو اب ظاہر ہے اس کے ساتھ تو آپ نے مثال کے طور پر آپ کوئی مطلب آپ کا کھانے کو جی نہیں چاہتا, لیکن آپ کے جسم کو ضرورت ہے, تو آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے علاج کر لیں کہ آپ کا جو ہے نا مطلب یہ کہ آپ کا اشتہا کھل جائے. لیکن بہرحال یہ تو نہیں کہ بس ٹھیک ہے جی نہیں چاہتا تو نہ کھاؤ, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. آپ اس کے لیے کوشش تو کریں گے نا. تو اسی طریقے سے قبض میں جو ہے یہ والی بات ہے کہ آپ قبض کو دور کرنے کی کوشش ضرور کریں, لیکن اعمال میں کمی نہیں کر سکتے. عمل کرنے پڑیں گے چاہے جی چاہے یا نہ چاہے. میرا جی نہ چاہ, بعض لوگ اس طرح ہوتے ہیں جی بس ٹھیک ہے جی ابھی ایک نماز چل رہی ہے, جب دوسرے کے لیے ہو جائے گا تو پھر دوسری نماز بھی پڑھیں گے. بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں بلاوا آئے گا تو ہم پڑھیں گے, پتہ چل جائے گا. بلاوا تو ایک آنا ہے نا, وہ بلاوا تو فائنل ہے نا. اس وقت وہ بلاوا پہلے آ گیا تو پھر کیا کرو گے؟ ہاں جی, یہ کوئی آپشنل چیزیں توڑی ہیں کہ ہو گیا تو ہو گیا, نہیں ہوا تو نہیں ہوا. ایسی باتیں نہیں ہیں, نانی یاد آ جائے گی, پتہ چل جائے گا. یہ ساری چیزیں فائنل ہے, اس کے اندر درمیان میں گڑبڑ نہیں ہو سکتی. اللہ پاک نے جو فرمایا اب کہ وہ جو ہے نا وہ ہم نے نہ آپ کے لیے اپنا تمہارا دین مکمل کر دیا. یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. چیزیں فائنل ہو گئی ہیں. اب اس کے بعد تم کے درمیان میں کہاں سے ادب کے ہو, چلے ٹھیک کوئی بات نہیں, میں تو فی الحال ایک نماز پڑھ رہا ہوں, اب ٹھیک ہے جی جب میرا تجربہ ہو جائے میں دوسری نماز بھی پڑھنا شروع کر دوں گا. یہ والی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے قبض ہے, اس کے مقابلے میں بس جی انسان کا جی چاہتا ہے کہ میں نماز ہی پڑھتا رہوں, میں ذکر ہی کرتا رہوں, میں اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہوں. اس وقت انسان اپنے آپ کو بزرگ سمجھنے لگتا ہے کہ میں تو بڑا بزرگ بن گیا, دیکھیں نا میرے اتنا اچھے حوال ہو گئے. تو نہ قبض اختیار میں نہ بست اختیار میں ہے. اور میرے لیے تو یہ اتنا زیادہ واضح ہے, الحمدللہ اتنا زیادہ واضح ہے کہ میں تو الحمدللہ اس پہ ذرہ بر شک نہیں کر سکتا. جب سب لوگ رو رہے ہوتے مجھے رونا نہیں آتا, اور جب کوئی بھی نہیں رو رہا تو اس وقت آتا ہے. اب مجھے پتہ ہے کہ بھائی نہ میرا رونا قبضے میں نہ رونا قبضے میں. بس میں پتہ چل گیا نا غیر اختیاری ہے, پتہ چل گیا کہ غیر اختیاری ہے. بس غیر اختیاری تو مطالبہ بھی نہیں. جب غیر اختیاری ہے تو مطالبہ بھی نہیں. مطالبہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ مانگنا. اب چاہے وہ رونے کے ساتھ ہو چاہے بغیر رونے کا شکل بنا تو آپ کے اختیار میں وہ بنا لو. فلے تباکو اس کی رونے کی شکل بنا دو, وہ تو آپ کے اختیار میں. رونا آپ کے اختیار میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کے اختیار میں نہیں, وہ تو غیر اختیاری چیز ہے. آنسو آپ زبردستی نکال سکتے ہیں؟ کوئی زبردستی انسان آنسو نکال سکتا ہے؟ بھائی وہ تو یہ تو ایک غیر اختیاری چیز ہے جس کا اللہ پاک نے شروع کر دیا تو ہو گیا, نہیں تو نہیں ہوا. اس وجہ سے یہ قبض و بست و شوق و انس اور یہ تمام چیزیں جو ہے کیا ہے, یہ احوال ہیں. احوال جو ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ مواہب. الاحوال مواہب والافعال مکاسب والمقامات مکاسب. احوال جو ہے کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ مواہب ہے, اللہ تعالیٰ وہبی طور پہ دیتے ہیں. اور جو مقامات ہیں جیسے صبر ہے, شکر ہے, توکل ہے, رضا ہے, یہ مقامات ہیں. ان کا باقاعدہ حکم ہے, ان کو حاصل کرنا پڑے گا. صبر کا حکم ہے چاہے آپ کا جی چاہے نہ چاہے, صبر کا حکم ہے. شکر کا بھی حکم ہے, توکل کا بھی حکم ہے, رضا کا بھی حکم ہے, ہاں اخلاص کا بھی حکم ہے. ان چیزوں کو حاصل کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ مقامات جو ہے وہ مقاصد ہیں. بس اس خلاصہ اس کا یہ ہوا کہ 3 چیزیں آ گئی, ساری کی ساری 3 چیزیں ہو گئی. کچھ علوم ہیں وہ مبادی ہیں, بیسکس جس کو ہم کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ بیسکس. ہاں یہ مبادی ہیں علوم. اور دوسری طرف
کچھ افعال اختیاریہ ہیں جو آبجیکٹیوز ہیں، مقاصد ہیں، ان کو حاصل کرنا. اور تیسری چیز وہ ایسی چیز جو ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، جو ساتھ ہی آ جاتی ہیں، جس کے اوپر ہمارا اختیار نہیں، آنے پر بھی اختیار نہیں لانے اور بگانے پر بھی اختیار نہیں، دونوں چیزوں پہ اختیار نہیں. لہذا ہمارا کام یہ ہے کہ جو اختیاری چیزیں اس میں کام کریں، ان کو حاصل کر لیں. اس کے لیے جو بیسکس ہیں ان کو بھی حاصل کر لیں، کیونکہ ان بیسکس کے بغیر پتہ ہی نہیں چلے کہ حاصل کیا کرنا ہے. تو پھر اس کے پروسیجر کو تلاش کرنا پڑے گا. پروسیجر جو لوگ بتائیں گے تو ظاہر مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس جانا پڑے گا.